بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو اور دینی بھائیوں، اس وقت مسلم اور غیر مسلم کے درمیان پوری دنیا کے اندر جو سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ شاید اس زمانے میں پہلی بار ہو کہ کسی مسئلے کے اوپر تمام مسلمانوں کی رائے ایک ہوئی، حکومتی پیمانے پر بھی اور پبلک اور افراد کے پیمانے پر بھی، کہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق یورپ کی گندی فکر رکھنے والے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اور ہر طرف سے
مسلمانوں کی ہر جماعت کی طرف سے، مسلمانوں کے ہر ملک کی طرف سے اور ہر حاکم کی طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ چیز عدل، انصاف، آزادی، حریت اور کسی بھی عقل اور سمجھ کے پیمانے کے مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی دینی شخصیت کو، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی بالکل صاف اور ستھری ہے، کہ انصاف سے قلم اٹھانے والا ایک غیر مسلم شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے بار مخصوص مجلسوں کے اندر ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اس سلسلے میں جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم خود معلومات حاصل کریں۔ اسی مناسبت سے میرے ذہن میں ایک موضوع کھٹکا کہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی ہونے کے ہمارے اور آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ ایک مسلمان پر، اور صرف مسلمان ہی پر نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جماعت کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے نہیں گئے۔ آپ کی بعثت کس کے لیے ہوئی تھی؟ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن مجید نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر فرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ایک کتاب نازل کیا۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ذات تمام دنیا کے لیے ڈرانے والی بن جائے۔ تمام دنیا کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ جنات ہیں یا وہ انسان ہیں، چاہے وہ کالے ہیں یا وہ گورے ہیں، چاہے وہ عربی ہیں چاہے وہ عجمی ہیں، چاہے وہ قریش کے لوگ ہیں چاہے وہ انصار کے لوگ ہیں، جہاں کہیں کے رہنے والے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف وغیرہ کے اندر ہے، کہ آپ نے بیان فرمایا کہ دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے مجھے فوقیت دی گئی، یعنی 6 صفات مجھے ایسی حاصل ہوئی ہے جو دیگر نبیوں کو حاصل نہیں تھی۔ ان میں آپ نے ایک چیز یہ بتلائی وَبُعِثْتُ لِلنَّاسِ یا بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف، خواہ وہ مخلوق جن کی شکل میں ہے یا انس کی شکل میں ہے، ہر ایک کی طرف مجھے رسول بنا کر کے
بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، وادی نخلا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اور وہیں پر آپ کے چند ساتھی مکہ مکرمہ سے نکل کر کے آپ سے ملاقات کے لیے آئے رات میں، اور وہیں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو فجر کی نماز میں کچھ جنوں نے بھی آپ کی قراءت سنی، آپ کی قراءت سنی، اور آپ کی قراءت سن کر کے وہیں پر مسلمان ہو گئے، وہیں پر مسلمان ہوئے، اور اپنی قوم کی طرف جا کر کے انہیں بھی اسلام لانے کی دعوت دی، اور کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پکارنے والا آیا ہے اس کی پکار کا جواب دو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تمہارے گناہوں کو وہ ذات معاف کر دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ، اور عذاب علیم سے تمہیں نجات دے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، خواہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا اس وقت کے لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے جو شخص اس دنیا کے اندر آتا ہے، خواہ جن ہو یا انس ہو، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری اور واجب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بارے میں کوئی شخص اگر سن لیتا ہے اس امت کا، خواہ وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص میرے بارے میں اگر سن لیتا ہے پھر میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا تو وہ کیا ہے؟ جہنمی، وہ جہنمی ہے۔ تو خواہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، عرب ہوں یا عجب ہوں، ہندو ہوں یا بدھسٹ ہوں، مہابیر کے ماننے والے ہوں یا کسی اور کے ماننے والے ہوں، اس شخص کے اوپر ہر شخص چاہے جہاں کا رہنے والا ہے، جس صدی کا ہے، آج سے پہلے گزر چکا ہے یا آئندہ آنے والا ہے یا اس وقت موجود ہے، ہر ایک کے اوپر یہی فرض اور واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور آپ کو اپنا رسول مانے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخر اس ذات کے وہ کون سے حقوق ہیں جو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہیں، تاکہ ہم لوگ خود اس کے اوپر عمل کریں اور جس تک ہماری آواز پہنچ سکے اس کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق جو اس دنیا کے لوگوں پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، آپ پر ایمان لانا اور آپ کو بحیثیت رسول قبول کر لینا۔ اس لیے کہ محمد ابن عبداللہ تو آپ کو سبھی مانتے ہیں، امانت دار تو آپ کو سبھی لوگ مانتے تھے، سب سے ہونہار آپ کو سبھی لوگ مانتے تھے، سب سے سچا آپ کو سبھی لوگ مانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو محمد ابن عبداللہ مانے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بلکہ آپ کو محمد رسول اللہ مانے، آپ کو محمد رسول اللہ مانے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، صرف اہل عرب سے خطاب نہیں ہے، خطاب کس سے ہے؟ لوگوں سے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ اس لیے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس لیے اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وہ نبی رسول جو نبی امی ہے،
جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے کلمات پر ایمان لے آتا ہے، واتبعوہ، اور اس کی اتباع بھی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خطاب فرما کر کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگوں چنانچہ تم ایمان لے آؤ اللہ تبارک و تعالی پر اور اللہ کے رسول پر اور اس نبی، اس نور پر جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ تم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آنا یہ وہ پہلا حق ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ لیکن ساتھیوں، اس ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ایمان لانے کی جو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ کر رہا ہے، اس ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس ایمان لانے کا ساتھیوں معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کے اندر یہ یقین کریں، ہمارے دل میں یہ پختہ یقین جازم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اسی کی اتباع کے اندر نجات ہے، اسی کا حکم ماننے کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ ہمارے اوپر اور ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر اس کا حکم ماننا ضروری ہے، جس چیز سے وہ منع کر دے اس سے رک جانا ضروری ہے، اور عبادت کے جو طریقے وہ پیش کرتا ہے اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جو چیز بھی وہ دنیا اور آخرت کی خبر دے رہا ہے، اگلے اور پچھلوں کی جو بات ہی بیان کر رہا ہے، ہر ایک بات کی تصدیق کرنا ہے، ہر ایک بات کی تصدیق کرنا ہے۔ تو رسول کے اوپر ایمان لانے میں ساتھیوں 4 چیزیں ہیں جو بڑی اہم شامل ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ 4 چیزیں ہیں جو بڑی اہم شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رسول جو اس دنیا میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں جو خبر بھی دے رہا ہے، ہم سے جو بات بھی بیان کر رہا ہے، وہ بات حق اور سچ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو بات بھی تمہیں بتا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وحی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا، اسے نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام انسانوں طریقے سے بشر ہیں، آپ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں اور کبھی سنجیدہ رہا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بات وہ جذبات میں آ کر کے یا غصے میں آ کر کے کہیں جس کا لکھنا مناسب نہ ہو، اس لیے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں آپ کی باتیں لکھنے سے رک گیا، لیکن اس بارے میں جا کر کے آپ سے ہم نے تذکرہ بھی کیا، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جو کچھ میں کہوں وہ لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس زبان سے آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اپنے جنہ مبارک طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی ہے، جو کچھ اس زبان سے نکلا وہ حق ہے، جو کچھ اس زبان پر آیا وہ سچ ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہ غصے کے اندر کوئی بات کہیں، آپ کیا ہنستے ہوئے کوئی بات کہیں، آپ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے اوپر قلم سے نشان لگا دیا جائے کہ یہ بات آپ کی ماننے کے لائق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لوگوں کے خلاف اگر مذاق بھی کیا کرتے تھے، پھر بھی آپ مذاق میں جھوٹ اور غلط بات نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام نے ایک بار کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم سے مذاق کرتے، آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں بھی حق کے علاوہ کوئی اور بات میں
نہیں بولتا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات بھی ادا ہو رہی ہے، آپ جو حادثہ اور جو واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں، خواہ وہ واقعہ گزر چکا ہے، وہ ہماری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہماری سمجھ میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے. دنیا جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ آج بڑی ترقی کر گئی ہے، یہ سائنس جو آج اپنے ترقی کے سامنے دوسری چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، خواہ وہ سائنس کے اصول پر آپ کی بات پوری اترتی ہے یا پوری نہیں اترتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے متعدد واقعات بیان فرمائے. کچھ واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زبان سے ادا ہوئے ہیں جو حدیث کی شکل میں موجود ہیں. وہ واقعہ خواہ ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہمیں اسے قبول کر لینا ہے. یہ نہیں کہ جو چیز تو ہماری عقل میں آئے اسے ہم قبول کر لیں اور جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے اسے ہم قبول نہ کریں. مثال کے طور پر ایک مثال میں دوں آپ کو، کسی کی شخصیت پر اعتراض نہیں کرنا ہے. ایک بہت بڑے عالم اور دین کے داعی وہ کتاب لکھنے بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں، تو بعض ایسی چیزیں جو ان کے سمجھ کے معیار سے اوپر کی تھی اس کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ یہ بات تو عقل میں بھی نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد طریقے سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج میں رات اپنی 60 یا اس سے زیادہ بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا. لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ کا کرنا ہے کہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا، صرف ایک بیوی کو ہوا، وہ بھی حمل ساقط. اب ظاہر بات دنیا کی عقل کے لحاظ سے انسان سوچے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رات ہی بھر میں اور ایک شخص اپنی 60 یا 70 یا 80 یا 100 بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہو. ظاہر بات دنیا کے عقل میں اس کو نہیں قبول کرتی. نہ تو پوری رات کا اتنا وقت ہے اور نہ ہی کسی انسان کے پاس اتنی طاقت رہا کرتی ہے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے تو اگرچہ میری عقل قبول نہیں کرتی، اگرچہ ہماری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، ہمارا پیمانے علم جو ہے اس سے پرے اور باہر کی یہ چیز ہے، لیکن ہمارے سامنے قبول کیے اور تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے بھی عجیب چیزوں کی تصدیق کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کو مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک جاتے ہیں. اسے قبول کرتے ہیں کہ قبول کرتے ہیں؟ تو یہ زیادہ تعجب خیز ہے یا 100 بیویوں سے ہم بستر ہونا تعجب خیز ہے؟ یہ زیادہ تعجب خیز ہے اس کے مقابلے میں. اسی لیے مکہ کے وہ لوگ جو ابھی بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اپنے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے ایمان ڈگمگ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ پکا مومن جو رسول کی رسالت پر پختہ ایمان رکھتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. یعنی اگر کوئی دوسرا آدمی یہ بات کہے تو اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی جتنی بات ہی بیان کرتے ہیں وہ ہمارے عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو حق ماننا اور اس کا سچ ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے دجال کے خروج اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کی خبر دی ہے. اب ظاہر بات ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے
کہ ایک شخص ہوگا، انسان ہوگا، لیکن وہ کس طریقے سے ایک آدمی کو تباہ کرے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا، ہے نا؟ اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ لے کر کے چلے گا؟ یہ کس عقل میں آنے والی بات ہے کہ کوئی شخص آسمان کو حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہونے لگے گی؟ کوئی شخص زمین سے کہے گا کہ تیرے اندر جو خزانہ دفن ہے اسے نکال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے کہ آج سائنسداں لوگ ساری دنیا کو چھان چکے ہیں، ایک چپا چپا، ایک گوشے گوشے انہوں نے کھنگال لیا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج کہاں موجود ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر رسول کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے تو یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ ان کے دعوے کہاں تک سچ ہیں، کہاں تک غلط ہیں، یہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کے چپے چپے کو چھان رکھا ہے، لیا ہے کہ نہیں لیا ہے۔ تورا بورا کے پہاڑوں میں اسامہ بن لادن اس کے ساتھی موجود، وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ آج کتنے سال سے کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دنیا کے چپے چپے کو چھان ڈالا۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی شکل میں وہ لوگ موجود ہیں، ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور ادھر دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو چھان لیا ہے۔ تو یہ دعوے ساتھیوں صرف دعوے کی حد تک ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں ایسے سائنسداں اور ایسے اہل علم موجود نہیں ہیں جو انہی کی زبان میں ان کا صحیح جواب دے سکے، انہی کی زبان میں ان کا جواب دے سکے۔ اس لیے جو کچھ بات وہ کہتے ہیں، چونکہ ہمارے جو سائنسداں انہی کے پڑھائے، انہی کے سکھائے ہوئے ہیں، انہی کا دودھ پیا ہے، اس لیے جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے آسانی سے ماننے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سے پرے ہٹ کر کے ان کی کوئی سوچ نہیں رہا کرتی، اگرچہ انہی کے سامنے ان کی خود بتائی ہوئی بات 10 سال یا 2 سال یا 10 سال یا 20 سال کے بعد غلط ثابت ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کا پہلا حق جو ایمان لانا ہے، ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو بھی خبر دے رہے ہیں ساتھیوں، وہ خبر پچھلے زمانے کی ہو، وہ خبر آپ کے بعد کی ہو، وہ خبر جنت اور دوزخ کی ہو، وہ خبر محشر اور حشر کی ہو، ہر ایک خبر کو من وعن ہمیں اور آپ کو تسلیم کر لینا ہے۔ اگر آپ کی بتائی ہوئی کسی خبر کے بارے میں ہمیں شک ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت پر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس چیز کو مان لیا جائے، جس چیز کا آپ حکم دیں اسے قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کا قرآن مجید میں کثرت سے حکم ہے، اس کثرت سے حکم ہے رسول کی اطاعت کا کہ وہ اس مجلس میں ہماری اور آپ کی شمار سے باہر ہے، شمار سے باہر ہے، اور اس اطاعت کا ہی معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بھی دے رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، وہ حکم واجبی طور پر ہے، وہ حکم نفل کے طور پر ہے، وہ حکم سنت کے طور پر ہے، وہ حکم تاکیدی طور پر ہے۔ ہر ایک حکم کا ماننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول تو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسے مان بھی لیں، ہم اس کے مانے بغیر بھی مسلمان ہیں، تو یہ کہنا سراسر غلط ہوگا۔ آپ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کو، آپ کی ہر چھوٹی بڑی بات کو ماننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کسی بھی حد تک صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو رسول کے اوپر ایمان میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ منع کر رہے ہیں اسے ہم رک جائیں، ہر وہ چیز جس سے آپ منع کر رہے ہیں اسے ہم رک جائیں۔ رک جانے کیا معنی ہے؟ یعنی اس چیز کو ہم حرام اور ناجائز تسلیم کر لیں، وہ چیز ہمارے فائدے کی ہے یا ہمارے نقصان کی ہے، وہ کوئی واجبی چیز ہے یا کراہت کے طور پر ہے،
وہ حرام گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے، اگرچہ بظاہر وہ حکم جس سے روکنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس کے چھوڑنے میں ہمارے اور آپ کے لیے نقصان ہے، لیکن ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا ہی ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر عمومی طور پر آج سود کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، دھوکہ دے کر کے مال کمانے کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے ہوئے آج تجارت چل ہی نہیں سکتی، بغیر سود کا لین دین کیے ہوئے آج کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، اور بینک اگر ہمارے پیسے سے 50% کماتا ہے، اگر 10% اس میں سے ہمیں دے ہی دے رہا ہے تو کون سا برا ہے، کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ یعنی اس قسم کی عقلی دلیلیں متعدد ہمارے اور آپ کے سامنے خصوصاً عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور عوام جہالت کی بنیاد پر رسول کی رسالت پر ایمان لانے کی جو ہے اس کی حقیقت کو نہ سمجھے اسے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ان کے سامنے مزید کوئی بات نہ رہ کر کے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو مسلم شریف کی ہے۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہم لوگ کھیت بٹائی پر دے دیا کرتے تھے، یعنی کھیت ہمارا ہے، کھیتی کرنے کے لیے دوسرے کو ہم نے دے دیا، اور اس میں سے آدھا آدھا یا تہائی اور 2/3 اپنا بانٹ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ ان کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا جس میں ہمارا فائدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عمل سے منع کیا جس میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ فائدے مند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ فائدے مند ہے۔ تو کسی ایسی چیز سے اگر اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے اندر بظاہر فائدہ نظر آتا ہے تو رسول کی رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس کے چھوڑ دینے ہی کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور رسول کے اوپر ایمان لانے میں جو چوتھی بات شامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کی جائے اور بدعات سے پرہیز کیے۔ اس لیے کہ ساتھیوں ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ سود حرام ہے لیکن چھوڑتے نہیں اس کو، ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے لیکن نماز پڑھتے نہیں، ہم مانتے ہیں کہ سچ بولنا بے فائدہ ہے لیکن سچ نہیں بولتے۔ یہ نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ رسول کی اتباع ساتھیوں بہت ضروری ہے، آپ کی سنت کے مطابق، اور اس کے اندر نہ ہی زیادتی کی جائے اور نہ ہی کمی کی جائے۔ اس کے اندر اگر زیادتی کی گئی تو یہ بھی بدعت میں شامل ہو جائے گا، اور اگر کمی کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اور آپ کے ایمان لانے میں ہم لوگ گویا کی تفرید سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اندر داخل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کا پہلا حق جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لے آیا جائے۔ اختصار کے ساتھ آپ کا دوسرا حق ہمارے اور آپ کے ساری دنیا کے اوپر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، لیکن یہ سارا کچھ کس جذبے سے ہونا چاہیے؟ محبت کے جذبے سے۔ ایک دنیاوی حاکم اور اللہ تبارک و تعالی، ایک دنیاوی قائد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی فرق ہے کہ دنیاوی قائد کی اور دنیاوی حاکم کی بات مانی جاتی ہے، اس کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے،
لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں محبت کا جذبہ بھی کام کرتا رہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر اطاعت کی جائے گی وہاں ضروری ہے کہ محبت کے جذبے سے کی جائے. اگر محبت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ اطاعت اور وہ اتباع قبول نہیں کی جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کی 8 چیزوں کا تذکرہ کیا جو انسان کے نزدیک بڑی محبوب ہوا کرتی ہیں. ہر دنیا کا ہر انسان ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان چیزوں سے تمہاری محبت رہی اور اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت تمہارے دل میں نہ رہی تو یقین مان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہو. چنانچہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ اور ساری دنیا کے لوگوں کو جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں بتلا دیجئے، جو آپ کے اوپر ظاہر میں ایمان لائے انہیں بتلا دیجئے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے انہیں بتلا دیجئے کہ اے لوگو یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا یا تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ اور وہ مال جسے تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے مال بڑھ جانے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے اور وہ حویلیاں، وہ محل جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ 8 چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا معاملہ، اپنا فیصلہ تمہارے اوپر نافذ کر دے. اور اللہ تعالیٰ ظالم اور فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ آیت اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت انسان کے نزدیک اس کے مال سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی تجارت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اور دنیا کے ہر چیز سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ اپنا نام مسلمان رکھتا ہے، اپنے کو مومن کہتا ہے، لیکن وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اور اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور اس کے والد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو جائے. اگر دنیا کے کسی بھی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت میں ترجیح دی گئی تو یہ اس شخص کے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں ہے بلکہ اس کے دل کے اندر کہیں پر نفاق اور کفر تو نہیں پل رہا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر ٹہل رہے تھے اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نزدیک تمام دنیا جہان کی چیزوں سے محبوب ہیں، صرف میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے عمر بات اس طرح نہیں بنتی ہے، اس طرح بات نہیں بنتی ہے. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول تب تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. تب آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب بات بنی ہے، اب تم پکے مومن ہوئے ہو. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ حق ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن ساتھیوں محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے. محبت کے لیے کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے. پہلی نشانی کیا ہے کہ انسان
اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو آپ کی اطاعت اور اتباع کرے، آپ جس بات کا حکم دیں اسے مان لیں اور جس بات سے روک دیں اسے رک جائے۔ یہ پہلی دلیل ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو بندے کے محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں تو تم میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اگر میری اتباع نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ جھوٹا اور غلط ہے۔ تو عرض کرنے کو پہلی مثال، پہلی دلیل محبت کی یا پہلی علامت محبت کی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ جگہ پر قربان کیا جا رہا ہے اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو داڑھی جو بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ پیسے بھی اس پر خرچ نہیں ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑ پائیں گے اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، پھر بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، اس سے نہیں رکیں گے اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یہ محبت سچی نہیں بلکہ جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کیا جائے، یہ سوچ کر کے لوگ پہچان لے کہ آیا اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کو جس ذات سے جتنی محبت رہا کرتی ہے وہ ذات اس کو اتنی ہی یاد آیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اپنی تجارت سے محبت ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ نماز میں بھی اپنی تجارت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ نہیں؟ نماز میں بھی جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ کسی کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے تو ان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتا ہے، بلکہ خواب میں بھی انہیں ہی دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، آپ کی سیرت پڑھنی چاہیے، آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ واللہ آج کتنے فیصد لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ اگر ابھی سوال کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کیا نام ہیں، کتنے نام ہیں، تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو اسے گنا پائیں۔ پرسوں ایک صاحب جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے اور صحیح ان کو کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب کسی مدرسے میں داخل ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ اے بچوں سے پوچھا، اور بچے کیا تھے؟ یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ رہے تھے، بیوی کے بچے تھے، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ کہا کہ 9 تھیں۔ کہا ان کے نام لو تو۔ ایک نے کہا حضرت عائشہ، کہا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا نام بتایا، صحیح ہے۔ دوسرے نے کہا حضرت خدیجہ، کہا ٹھیک تم نے بھی صحیح بتایا ہے۔ تیسرے نے، اب آواز نہیں آ رہی تیسری کون سی ہے؟ تیسرے نے کہا کہ حضرت آمنہ۔ حضرت کہا کہ ارے اللہ تجھے ہدایت دے، آمنہ تو آپ کی والدہ کا نام ہے۔ اور چوتھے نے کہا کہ حضرت فاطمہ، کہا حضرت فاطمہ تو آپ کی بیٹی کا نام ہے۔ تو یہی حال ہمارا اور آپ کا بھی اگر ہمیں پوچھنے لگے تو شاید ہی مشکل سے کوئی شخص ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 یا 12 جو بیویاں ہیں ان کے نام صحیح طور پر گنا لے جائے اور کہیں تو آزما لے بھی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں، الا ماشاء اللہ، کسی نے یاد کیا ہوگا تو کہے گا کہ ہاں آزما لی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کون سی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کس محبت کا دعویٰ ہے کہ آپ کے عزیز ترین اور قریب ترین جو ذاتیں ہیں ان کے بارے ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ ام حبیبہ کون تھی، کس صحابیہ کا نام ہے، تو شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہیں جن کا انتقال سب سے پہلے ہوا ہے،
حضرت خدیجہ کے علاوہ تو شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو. حضرت خدیجہ کے علاوہ سب سے پہلی بیوی کون ہے جن کا انتقال ہوا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہو. ہے کہ نہیں خالد؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ کون سی آپ کو یاد کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی علامت ہے کہ آپ کو یاد کیا جائے. اس کے برخلاف صحیح طور پر پوچھ لیجئے کہ اگر کتنے لوگ ہیں، اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے بارے میں پوچھا جائے تو ہے نا، سب کو معلوم ہوگا نہیں معلوم؟ ہندوستان کے کرکٹ ٹیم کھلاڑیوں کے بارے میں پوچھا جائے تو سب کو معلوم ہو. سلمان خان بدبخت نالائق جسے ہیرو ہم لوگ مانتے ہیں، اس کی سب سے تازہ ترین فلم کون سی آئی ہے تو معلوم ہوگا لوگوں کو ہاں کون سی آئی. لیکن پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 مشہور صحابی ہیں جنہیں آپ نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کے نام بتاؤ تو کتنے کم لوگ ہیں جو ان ناموں کو بتا پائیں. ہے کہ نہیں؟ پھر اگر سوال ہو کہ ان میں سے ہر ایک کا اللہ کے رسول سے کیا تعلق تھا، وہ انصاری تھے، قریشی تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، یہ تو اور مشکل سے سوال ہو جائے گا. صرف نام کا گننا مشکل ترین کام ہوگا. تو ساتھیوں، یہ دعوت ہے آپ لوگوں کو، ہر مسلمان کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، آپ کی سیرت کو پڑھے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کی سیرت کو جس قدر انسان پڑھتا جائے گا اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر بیٹھتی ہے. جس قدر آپ کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اسی قدر آپ کی محبت دل کے اندر زیادہ ہوتی جائے گی. تو جو بہت سے لوگ جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے یا جھوٹی محبت کے دعوے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کس قدر فکر مند تھے، ہم آپ کے بارے میں کس قدر غافل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کس قدر فکر مند تھے. آپ راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے تھے ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. آخر ہمارے بارے میں کس قدر فکر مند تھے. اگر ہم یہ چیز پڑھیں گے، دیکھیں گے تو ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی. یہ ہمارے موضوع بحث تھوڑی خارج چیز ہے، اس لیے میں اس کو تفصیل سے نہیں رکھنا چاہتا آپ کے سامنے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا کریں اور آپ سے ملاقات کا شوق لاحق. یہ خواہش رہے کاش کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہو جاتی، کاش کہ اللہ کے رسول کو ہم دیکھ لیتے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر دیتے. میں آج ہی کل کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ عباسیہ دور خلافت کا کوئی قائد تھا، عباسیہ دور خلافت کا کوئی فوجی کمانڈر تھا. اس کا جب انتقال ہو گیا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں دیکھا. اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. کہا آخر کس نیکی کے بدلے بخشا، وجہ کیا ہے، کون سی نیکی تمہاری پسند آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو کہا ایک بار میں اپنی فوج کو لے کر کے نکلا اور اس کا معائنہ کرنے کے لیے میں پہاڑ کے اوپر چڑھا. میں پہاڑ پر چڑھا کہ دیکھوں میری فوج کتنی دور تک ہے اور کتنی ہے میری فوج. کہا مجھے اپنی فوج کی تعداد، اس کی تنظیم، اس کی تربیت بڑی پسند آئی. اس وقت میرے دل کے اندر یہ خیال ابھرا ہے کہ کاش کہ اس فوج کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں پا لیتا تو آپ کی طرف سے دفاع کرتا، آپ کے دشمنوں کو قتل کرتا، آپ کی مدد کرتا. چنانچہ یہی خیال میرے دل میں اس وقت آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میرا خیال بڑا پسند آیا اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو ہمارے اور آپ کے دل میں کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں، کاش کہ ہم آپ کی کوئی مدد تو کر سکتے، کاش کہ ہم آپ طرف سے کوئی دفاع تو کر سکتے، کاش کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام تو آ جاتے. اور یہ بات نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی خدمت کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اے دنیا کے لوگوں، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرتے ہو تو اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی
تیار ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی اتباع کرنے والے مؤمنین کے لیے کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول ہماری اور آپ کی مدد کے محتاج نہیں، اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کثرت سے تمنا اور کثرت سے شوق رکھا جائے. اسی لیے بہت سے وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، ان کی خواہش تھی کہ کتنا جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے. اور بعض لوگوں کے تو یہ شعر مشہور ہیں، الیوم القی الاحبہ محمد وحزبہ اللہم صلی علی محمد. آج ہمارا انتقال ہوگا اور میں اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا. وہ میرے دوست کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جماعت کے لوگ ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا ہونی چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا کے اندر نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی میرے اوپر، ایسی کوئی بھی رات نہیں گزرتی ہے جس رات کی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہ دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ دن میں ہر وقت کیا خیال رہا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رہا کرتا تھا. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جن لوگوں سے اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے بھی محبت کی جائے.